یہ جو کام کوئی آدمی کرتا ہے یہ کام خود نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ، اللہ تعالیٰ اس دین کے سلسلے میں پود لگاتے رہیں گے۔ پود ہوتی ہے نا، نرسری میں آپ لگاتے ہیں پھر وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں، پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ اس پود سے کون مراد ہے؟ محدثین کے یہاں مختلف اقوال ہیں۔ کسی محدث نے کہا کہ محدثین ہی مراد ہیں جو حدیث کی خدمت کرتے ہیں، کسی نے کہا قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے مفسرین مراد ہیں، کسی نے کہا سرحدوں پر پہرہ دینے والے مجاہدین مراد ہیں، کسی نے کہا عام مجاہدین مراد ہیں، کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے کہا طلبہ علم مراد ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان سب کو مراد لیا جائے تو کیا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والا کوئی بھی آدمی اس کا مصداق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پود ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ طاعت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے طاعت سے مراد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب عمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے لیے مقرر کر چکے ہیں اور مسلمان کرتے ہیں ان کاموں کو۔ خاص طور سے اس پود کے لیے کون سی طاعت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو ہمارے اکابر سے ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا ہے تمام مذہبوں پر غالب کرنے کے ارادے سے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا، یہ ہے وہ طاعت جس کے لیے اس پود کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ پود کس طرح اس کے لیے استعمال ہوگی اور کہاں کہاں ہوگی اور اس کی کن کن صلاحیتوں کی ضرورت پڑے گی، یہ ظاہر ہے اللہ کی توفیق پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے۔ کسی سے اللہ کسی میدان میں کام لیں گے، کسی سے کسی میدان میں کام لیں گے۔ لیکن ان کام کرنے والوں کے لیے دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں جن پر آج کل ہماری توجہ شاید کمزور ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ کام نہیں کر پا رہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملے گی، یہ کام کرنے کا موقع اللہ کی توفیق سے ملے گا، اور اللہ کی توفیق نمائش کرنے والوں کو نہیں ملتی، دکھاوا کرنے والوں کو نہیں ملتی، زمین میں اپنی بڑائی اور اپنی شہرت چاہنے والوں کو نہیں ملتی۔ اللہ کی توفیق ملتی ہے اپنے آپ کو مٹانے والوں کو، اللہ کی توفیق ملتی ہے ان لوگوں کو جو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جب وہ اس نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا عالم صاحب دارالعلوم دیوبند کے نعرے لگا رہے تھے، اور ابھی برادر محترم حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نے ایک دوسری لائن کی شخصیت کا، جن کا نام ابھی میرے علم میں نہیں، ان کا حوالہ دے کر بتایا کہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا امریکہ میں کہ میرا دیوبند سے تعلق نہیں ہے، میرا مسلک بھی دیوبند کا نہیں ہے، میرا وہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں، یہ سچائی ہے کہ اس وقت گزشتہ صدیوں میں جتنی تحریکیں احیاء دین کے لیے برپا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ کامیاب تحریک دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے جو کام ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے سچائی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرا تعلق وہاں سے، سچی بات یہ ہے کہ صرف میرا نہیں آپ سب کا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں ایک استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ہے، وہ کہنے لگے معلوم نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں نہیں پڑھاتے؟ کہا نہیں، وہیں پڑھاتا ہوں، وہیں رہتا ہوں، مکان بھی اس کے اندر ہی ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے، یعنی دنیا بھر میں جو یہ ادارے اور مدرسے چل رہے ہیں یہ سب دیوبند ہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کتنے رقبے میں ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جو سچائی ہے وہ یہی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے حضرت کے ساتھ یہ تجربہ ہوا تھا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے ایک یہودی نے ایک بات کہی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کی حفاظت کا،
اور اس کے لیے جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ آیت ہے کہ ہم نے ذکر سے مراد ہے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ لوگ اس سے قرآن کیسے مراد لیتے ہیں؟ قرآن اس سے مراد نہیں، اس سے مراد توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے۔ حضرت نے کہا کیوں؟ کہنے لگے قرآن ہی میں توریت کو ذکر کہا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہاں ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کو ذکر دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ توریت مراد ہے، تو انا نحن نزلنا الذکر میں بھی توریت مراد ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ آیت کے الفاظ پہ غور نہیں کر رہے۔ نزلنا یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے، ایک لفظ ہے نزلنا، ایک لفظ ہے انزلنا۔ انزلہ جس باب سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دم کسی چیز کو اتارنا، اور نزلنا کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ یہاں نزلنا ہے یا انزلنا؟ ظاہر ہے نزلنا ہے، نزلنا کا مطلب ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تو تم بتاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارا گیا یا توریت کو اتارا گیا؟ توریت تو ایک ساتھ دے دی گئی تھی تختیوں پر لکھی ہوئی۔ تو یہ جواب ظاہر ہے لاجواب تھا۔ تو اس نے کہا کیا تم دیوبندی ہو؟ حضرت سے اس نے کہا کہ تم دیوبندی ہو؟ تو یہ اسی کے گویا ایک استشہاد کے طور پر میں نے عرض کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو کارگزاری ہے دیوبند کی ساری دنیا کے اندر، یہ کسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ جب دیوبند کا کام شروع کیا گیا تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے۔ چند اللہ والوں نے ارادہ کیا تھا، اور چند اللہ والوں نے مکے اور مدینے میں بیٹھ کر دعائیں کی تھیں، اور وہاں ایک مسجد میں جو چھوٹی سی پرانی مسجد تھی، آج بھی چھوٹی ہے وہ، اسی مسجد میں ایک پیڑ کے نیچے ایک استاذ کو بٹھا کر ایک طالب علم کو ان کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا کہ مدرسہ شروع کر رہے ہیں۔ اس طرح سے شروع کیا گیا تھا، تو گویا اخلاص پر بنیاد تھی۔ اس کی برکت ہے یہ کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیض پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ وہاں مکہ مکرمہ میں سید الطائف حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مدینہ طیبہ میں استاذ الطائفہ کہیں گے ان کو، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہاں سے گویا کہ یہ ڈور چل رہی تھی اور دعائیں ہو رہی تھیں، اور اسی وجہ سے پہلے ہی سال میں دوسرے ملکوں تک کے طلبہ موجود تھے۔ اسی لیے حضرت مولانا ریاست علی صاحب نے فرمایا تھا ایک نظم میں، یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے، اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق، چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے۔ تو یہ اخلاص چاہیے گا کسی بھی چیز میں۔ آپ دیکھ لیں تبلیغی جماعت کے کام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کام لیا تو اس بندہ مخلص کے اخلاص کی برکت سے ہی تو لیا جس نے شروع کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ صرف اللہ کے لیے کام کریں گے تو کام ہوگا۔ اس کی مثالیں امت کی تاریخ میں ملیں گی، مگر اتنی مضبوط مثال جیسے دارالعلوم دیوبند، شیخ عوامہ نے لکھا تھا معائنے میں کہ عمر کے اعتبار سے دارالعلوم کی 150 برس کی عمر کے اعتبار سے اس کی کارگزاری بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کارگزاری ایسی ہی نہیں ہے، کوئی پلان کے تحت نہیں ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے دارالعلوم کہاں کہتا پھر رہا ہے لوگوں سے کہ یہاں مدرسہ کھولو، وہاں مدرسہ قائم کرو۔ کیا کہتے ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کون سے ملک میں دیکھا تھا پتہ نہیں، کوئی اجنبی آدمی کسی پہاڑی علاقے میں مسجد میں لے گئے، وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں انڈونیشیا کی بات ہے یا آسٹریلیا کی، تو وہ جو صاحب وہاں امامت کر رہے تھے وہ دیوبند کے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ پلان کے تحت نہیں ہوا، یہ انسانی پلان کے تحت نہیں ہوا، البتہ خدائی منصوبے کے تحت ضرور ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہیں سے میں ایک گستاخی بھی کر لوں کہ یہ جو خدمت دین کے مختلف راستے ہیں اور ان میں کام کرنے والے حضرات ہیں، ان کو اس پہلو سے بہت زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دیوبند کا فیض ان بزرگوں کے اخلاص کی برکت سے ساری دنیا میں پھیل گیا، لیکن اب دیوبند والے ہوں یا دیوبند کی شاخیں ہوں، مدرسے ہوں،
اسی طرح سے تبلیغ کا فیض مولانا الیاس صاحب کی برکت سے پھیل گیا، لیکن اب تبلیغ کے جو حصے ہیں اور مختلف ملکوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں تو جو تبلیغی جماعتیں کام کریں گی ان سب کو، اسی طرح سے مشائخ کی خانقاہوں کو، سب کو صحیح راستے پر اخلاص کے ساتھ قائم رہنا پڑے گا، تب کام لیا جائے گا۔ اور جب اخلاص ہوگا تو پھر آپس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اختلاف رائے تو چل سکتا ہے لیکن جھگڑا نہیں چلے گا جناب، لڑائی نہیں چلے گی، ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں چلے گی، ایک دوسرے کے مقام کو گرانے کا طریقہ نہیں چلے گا۔ اور نہایت صفائی کے ساتھ یہ کہ چاہے دیوبند کا کوئی استاذ ہو یا نظام الدین کا کوئی امیر ہو یا کسی خانقاہ کا پیر ہو، سب کو اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کے طریقے اور علماء امت، اکابر امت کا جو تسلسل ہے، یاد رکھیں علماء اس جملے کو تاکہ پہنچائیں، سمجھائیں، وہ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس تسلسل کے ساتھ اسی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ رہ کر کام کرنا ہوگا، اس پر قائم رہنا ہوگا، ورنہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لیں گے، ہمارے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا دین بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی بندے کے محتاج نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو 100 دفعہ محتاج سمجھے وہ آئے کام کرنے کے لیے، اس سے کام لیا جائے گا، لیکن کسی پر احسان نہیں ہے۔ دین کسی کے گھر کا نہیں ہے، دین ہے اللہ کا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ دین صحابہ کرام نے حضور سے سیکھا ہے، اور صحابہ سے ان کے بعد کی نسل نے، اور ان سے ان کے بعد کی نسل نے، اور ان سے ان کے بعد کی نسل نے، یہاں تک کہ الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ جو تسلسل بیچ کا ہے، یہ جو 1400 سال کا سلسلہ ہے، یہ جو دین کا توارث اور تسلسل ہے، اس کو کاٹ کر، اس کو نظر انداز کر کے کوئی آدمی بات کرے گا، کام کرے گا تو راستے سے ہٹ جائے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ بالکل صاف بات ہے، صحابہ سے ہٹنے والا بھی گمراہ، اور صحابہ کا نام لے کر ما بعد صحابہ سے ہٹنے والا وہ بھی گمراہ۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین ہمارے گھر کا نہیں ہے، اور یقین کریں ہمیں کسی پر طنز کرنے کی بالکل عادت نہیں، الحمدللہ۔ کچھ آتا واتا نہیں ہے، کچھ کیا نہیں جاتا، عمل نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں کم سے کم نیت ہی صحیح ہو، صحیح نیت کے ساتھ کہتے ہیں تاکہ صحیح بات ہو جائے، کام صحیح ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ محنتیں ہوں اور نتیجہ نہ نکلے۔ یاد رکھیں محنتیں ہونے کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔